اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خوددار درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ایک دن نماز جمعہ کے بعد ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، شیخ، مجھ پر آپ کا بڑا کرم ہوگا اگر اپنے حلقے کے فقراء میں سے کسی ایک درویش کو میرے ہمراہ کر دیں۔ آخر اس بات سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا۔ میں آپ کے اس درویش کو کھانا کھلا کر اس کی عارفانہ صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتا ہوں، اس شخص نے پراثر لہجے میں کہا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی درخواست سن کر اپنے چاروں طرف نظر کی۔ آپ کے قریب ہی ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے چہرے سے بھوک اور فاقہ کشی کے آثار نمایاں تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درویش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ ان صاحب کے گھر چلے جائیے اور انہیں اپنی صحبت سے فیض یاب کیجیے۔ وہ درویش خاموشی سے اٹھا اور میزبان کے ساتھ چلا گیا۔ جس شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی تھی، بغداد میں اس کے زہد و تقوی کا بہت چرچا تھا۔ وہ درویش تھوڑی دیر میں واپس آ گیا اور خاموشی کے ساتھ خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے میزبان بھی آیا اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا، شیخ، آپ نے جس درویش کو میرے ساتھ بھیجا تھا اس نے صرف ایک لقمہ کھایا اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس چلا آیا۔ یقیناً تم نے کوئی ناگوار بات اپنی زبان سے ادا کی ہوگی، ورنہ وہ درویش ایسا نہیں ہے کہ اپنے میزبان کی دل شکنی کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جو اس درویش کے مزاج پر گراں گزرے۔ میزبان نے عرض کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں طرف نظر کی۔ وہ درویش خانقاہ کے گوشہ میں چپ چاپ بیٹھا تھا۔ آپ نے اسے اپنے قریب بلایا اور کچھ کھائے پیے بغیر واپس آنے کا سبب پوچھا۔ شیخ، میں ایک فاقہ کش اور مفلوق الحال انسان ہوں۔ اس درویش نے عرض کیا، کوفہ میرا دہن ہے، میں آپ کی خدمت اس لیے حاضر ہوا کہ اپنی حالت زار بیان کروں، مگر ہر بار غیرت نے میری زبان کھلنے نہ دی۔ پھر جب آپ نے خود ہی میری بھوک کی شدت کا اندازہ کر لیا اور مجھے میزبان کے ساتھ جانے کا حکم دیا تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ اس شخص نے بڑے اہتمام کے ساتھ میرے سامنے دسترخوان بچھایا، پھر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ لقمہ مجھے 10,000 درم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا میزبان ایک دنیا دار انسان ہے اور نمود و نمائش کا بہت دل دادا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کھانا چھوڑ کر چلا آیا۔ درویش کی بات سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے میزبان سے فرمایا، میں نہیں کہتا تھا کہ تم نے کوئی نہ کوئی بے ادبی کی ہوگی۔ میزبان نے ندامت سے سر چکا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کسی درویش کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو تو میزبانی کے آداب بھی سیکھو۔ اس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی درویش کو دوبارہ میزبان کے گھر جانے کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس واقعہ کے بعد اہل بغداد کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک مرد غیور ہیں اور آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے درویش بھی۔ اگر کبھی کوئی صاحب ثروت انسان آپ کے کسی ساتھی کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتا تو آپ نہایت سختی کے ساتھ اس کی گرفت کرتے اور بغداد کے سرمایہ داروں کو واضح الفاظ میں سمجھا دیتے کہ یہ درویش ناقابل فروخت ہے۔ ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔